الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دیوار کے گری میرے کچے مکان کی، دیوار کے گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا۔ احباب گرامی، میرے بھائی نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن پہلے مغرب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء پڑھی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اگر نہیں کھایا تو میری تقریر کا وقت کم ہوگا، اگر کھایا ہے تو پھر پورا ہوگا۔ جی، میں نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے رشتے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک مرد یا عورت جب پیدا ہو تو کتنے رشتے پیدا ہوتے ہیں؟ کہ تسی دسنا ہے تو میں اگے ٹورنا ہے۔ میں پورے رستے میں پوچھ رہا ہوں گدیاں کتنے ہوتے جی؟ گدیاں کتنے کو نہیں۔ اگر زبر اور زیر کا فرق پڑ جائے نا، لوگ نام نہیں بتاتے۔ یہ دلے شکر میں پیش نہیں پڑی۔ ہنس کے گواؤ گے یا واقعی پتا جائے؟ نہیں پتا تو کہہ دو نہیں پتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ 138 رشتے پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی گفتگو پوری توجہ سے سنی ہے، آج کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھا نہیں، میں وہ رشتے لکھ رہا تھا۔ 138 رشتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیری نمازیں، تیری نیکیاں، تیری اچھائیاں، تیری بھلائیاں، تیری خوبیاں، تیری عظمتیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی کائنات کی نیکیاں ہیں ان کے پہاڑ اکٹھے کر کے بھی قیامت کو آ جائے، مگر فقیر اور کنگال ہے وہ بندہ کہ جس نے صلہ رحمی میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو کاٹا ہوگا، کسی کو بچاڑا ہوگا، کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی، کسی پہ بہتان، کسی پہ الزام، کٹ کٹ کے ان رشتوں سے جب دور ہوا ہے۔ یہ حدیث سنی ہوئی آپ نے، امت کا مخلص، میرے نبی کا سب سے غریب امتی وہ ہے جو نماز، روزے، حج، زکات، جہاد، غزوات بہت کچھ لے کے آئے گا، مگر قیامت کے دن رشتوں کے ہاتھ مار کھا جائے۔ میں وہ رشتے گنوانا چاہتا ہوں، ذرا ایک دفعہ سن لیں۔ میرے ابو اور امی جو ہیں، ان میں سے میں پہلے ابو کی طرف آتا ہوں۔ میرے ابو کے دادا جی اور دادی ابو، یہ آپ گننا چاہیں تو بے شک ہی، ان کے جو آگے بیٹے دادا اور دادی، ان میں سے ان کے بیٹے کی آگے شادی ہوئی تو وہ میرے ابو کے ابو امی بنے۔ ان کے بڑے بھائی تائے، تائے کے گھر والی تائی، ان کے بیٹے جو ہیں وہ تایا زاد اور جو بیٹیاں ہیں وہ تایا زاد دونوں، جنہیں ہم پھپھیر نہیں پتریر گنے ہیں۔ یہ میں نے اس وقت 4 گنے ہیں، امی ابو ہیں اور اوپر دادا دادی، 4 اور 4 8 ہو چکے ہیں۔ پھر چچا اور چچی جو چھوٹے ہیں، والد سے جو چھوٹے ہیں، چچا اور چچی، پھر ان کے بیٹے اور بیٹیاں، چچیر، لڑکے اور لڑکی، 4 یہ بن گئے۔ گنی ہوں تسی جانا، میرے کو لکھے دل سے لکھاؤنے نے، کیونکہ ادا نہیں سانو یاد رہتے رشتے، تو 2 4 رشتے رہ گئے۔ قیامت کے دن ان سب کا حصہ رکھنا ہے، حصہ اتنے کاٹ لو چنگے رہو۔ غیروں کے ساتھ یہاں تک ملے کہ عیسائیوں سے بھی دعا سلام کر لیں، مرزائیوں سے بھی محبتیں کر لیں۔
مینوں نہیں سی پتا نہ مینوں موضوع دینا ہے، لیکن چلو پہلے ادھر آئیں جو فرض رشتے ہیں، جو رحم سے جڑے ہوئے ہیں، دادا اور دادی کا رحم، میرے ابو کی دادی کا رحم دادے سے، اور پھر ان سے امی اور ابو، اب ابو کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں وہ ابھی میں نے گنے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ وہ بندہ گنا جائے لال لال انگلیاں تے کوٹیاں تے گڑیاں دا، دادا دادی، ابو امی، تایا تائی، پھر تایا داد، تایا داد، لڑکے اور لڑکیاں، پھر اس کے بعد چچا چچی، چچا زاد، پھر چچا زاد، یہ کتنے ہو گئے؟ 12۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیے پھوپھو، گھر والا پھوپھا جی، بیٹے پھوپھی زاد، بیٹیاں پھر پھوپھی زاد، 16 ہو گئے۔ اس کے بعد آئیں ابو جی کے جو بھائی، وہ سی پیو دے بھائی، ایک خود اس بندے دے اپنے بھائی کے نے، بھابیاں، بھائی کے گھر والی بھابی ہوتی ہے نا، آگے جو ان کے بیٹے ہوں گے بھتیجے اور بھتیجیاں، 4 یہ ہو گئے 20۔ پھر بہن کو لے آئیں، بہن کے ساتھ بہنوئی، 2 یہ ہو گئے، آگے ان کے بیٹے اور بیٹیاں، بھانجے اور بھانجیاں، کتنے بڑھ گئے؟ 24۔ یہ نے پیو والوں داد کے تے جڑے ابو دے نام کے نے وہ بھی انہیں 24 تے 24 تے 24 کتنے ہو گئے؟ 48۔ ایک کم بدل لگا جی 138 میں۔ اب آئیں امی جی کی طرف۔ امی جی کے جو دادا دادی ہیں اور نانا نانی ہیں، ان کے بھی 48 گل ہے، 2 کٹ کے 4 کٹ 100، 4 کٹ 100۔ یہ ہوئے نے کلے میرے ابو، میرے ابو تے امی، انہاں کے ابو تے امی ہیں رشتے جو زندہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب آئیں جو میری بیوی ہے، جو میری بیوی ہے، 98 رشتے، 96 ادھر لے آؤ، کتنے ہو گئے؟ 194، 192، 192۔ ہوں آئیے میں گننے لگا اپنے آپ کو، 193 بیوی میری، 194 میرے بیٹے جتنے بھی ہوں ایک رشتہ گنو، 195 تے بیٹیاں دی گھر والی کی ہوئی بہو، 196۔ انہاں دے اگے جڑے بیٹے تے بیٹیاں نے، پوتے تے پوتیاں، 198 تے کڑی 199 تے جوائی 200 تے انہاں دے جڑے منڈے نے وہ نواسے 201 تے جڑیاں کڑیاں نے وہ نواسی 202 تے جے اوتھے لگ گئی 302۔ ایک لفظ کا ہی فرق ہے نا، ساڈا حق ایتھے رکھ، جے رکھے آئی تو 202 اللہ دی سپرد سیدھا جنت نو، تے جے انہاں دا حق مار کے آیا ہے، خوشی غمی مار کے آیا ہے، تعلق ان کو کہیں کاٹ کے آیا ہے، دور کر کے آیا ہے، یہاں سے بنیاد۔ اگر آپ نے صرف بیوی کو بیوی جانا ہے اور شادی سمجھی ہے کہ شب وصل ہے، شب بھول کر تو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا۔ یہاں تک رہ کے بوڑھی آئی، بس ہوں اپن آپے والا مکان بھی چھٹ جانا ہے، جا کے نہ کسی شہر ڈوڑ مرلے کا لا لینا، اپنی میری چھٹی چھڑانے کے اسباب کیا بنے گی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ دادا کو بھولے تو کیوں بھولے پتا آپ کو ہونا چاہیے۔ ذمہ داریاں اللہ نے انسانوں پہ ڈالی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یا ریل کے رشتوں کی بات کروں، میں نے اسٹیج کے اوپر لگ بھگ 19-20 سال لگاتار حقوق والدین سنا رکھے تھے۔ پریکٹیکل کی باری ہے، پریکٹیکل کی باری ہے۔ ساڈا پریکٹیکل بھی تو ادھر ہی ہوتا نا، قولی تو اسی نہیں مارتے، گلی نہیں مارتے۔ ایک جگہ تے میں تقریر سن لیا تو مولانا بڑا کم چکے آ کے اخلاق مصطفیٰ، بلے بلے کیا بات ہے،
میں نے پوری گفتگو سنی, مزہ آ گیا, چس آ گئی. بچوں کو بٹھایا ہوا اور میں سن رہا ہوں. پتہ نہیں کی نظر لگی, کسی نے پرچی بھیجی, مولانا غصے سے آ گیا, لوگ ہی ڈاکتے رہ گئے, پھونپا کر کے اٹھ کے ٹور گئے, اخلاق سارا سائڈ پہ رہ گئے. سر جی باتیں کرنے میں, بتنگڑ بنانے میں بہت عظیم طرح ہیں. پتہ کب چلتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے. ابو ابو ہے, امی امی ہے, دادا دادا ہے, دادی دادی ہے, نانا نانی, یہ ساری چیزیں ہیں, مانتا ہوں. پریکٹیکل میں کام ہے. اگر آپ کامیاب ہے تو مبارک ہو, شکر کریں, نہیں تو فکر کریں. آج کی یہ دعوت میں اپنے سے شروع کر رہا ہوں. مثال, میرے بڑے بیٹے کو میٹرک کے بعد ادھر آئی سی ایس میں داخل کروانے کے لیے 12 بٹن پوری گاڑی گئی بھر کے, جن میں میرے مشائخ, میرے اساتذہ, اللہ جزا دے, میرے عظیم تر مربی جامعہ سلفیہ کے وائس چانسلر جناب یاسین ظفر صاحب, ہمارے انتہائی جو کہہ لیں کہ ہزاروں ماں باپ بھی ان کو میں قربان کر دوں, وہ اساتذہ صاحب, بڑی بڑی ہستیاں, بیٹے کو داخل کروا کے آئے, بڑا اچھا رزلٹ ماشاءاللہ, محنت بھاگ دوڑ. سال کے بعد ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. میں نے بچے کو واپس بلا لیا. سب نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی یہ ہے پریکٹیکل. جو میں نے اپنے بچوں کو زبانی پڑھایا ہے وہ اور ہے. سب نے کہا بچے پیچھے رہ جائیں گے, بچے. میں نے کہا اگر ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی پیچھے رہتا ہے تو یہ ہار نہیں ہے, یہ ہار نہیں ہے. کہتے ہیں نا سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے. جھوٹی انائیں, جھوٹی تعلیمیں, جھوٹے یہ سارے ڈاکومنٹس اور کہانیاں یہ تیری بڑی ہیں. بچہ پڑھ کے باہر چلا گیا ہے, جن ماں باپ نے پڑھایا تھا وہ اکیلے بوڑھے یا رہ گئے. میں نے کہا واپس آؤ. جامعہ سلفیہ بھیجنا شروع کر دیا, ساتھ ابو کی نگرانی. برڈن بڑا, میں نے کہا جامعہ بھی چھوڑ. امی کی تکلیف بڑی, بیٹی کو بھی بلا لیا. وہ جی سال ضائع ہو جائیں گے. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, ایک کتابیں, ان میں کوئی فرق نہیں. آپ جون سی اسلامیات لے لیں, باقی لے لیں, ایک سال میں پڑھایا. چھٹی, ساتویں, آٹھویں, تینوں کی کتابیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, وہی سبق ہے, اکٹھے کر کے پڑھائے, تقابل کر کے. 9ویں اور 10ویں 3 سالوں میں الحمدللہ بیٹی نے وہ کورس کیا جو باقی بچیوں کو 10 سال لگے. لیٹ ہوا ہے. ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, دادا کے محبت اور دعائیں, دادی اماں کی دعائیں بچوں نے لی. قوم نے کہا بہت پیچھے رہ گئے. الحمدللہ لوگ ابھی ان سے 5-5 سال پیچھے ہیں اور میرے بچے ان سے کہیں آگے جا رہے ہیں. وہ جو لمحے ہوتے ہیں نا, جو خاص لمحے جن میں دعائیں ملتی ہیں, بڑوں کا پیار ملتا ہے اور اندر من سے کچھ نکلتا ہے, وہی تو ہم ضائع کر رہے ہیں. میرے سارے چچے تائے دادا ابو کو چھوڑ کے چلے گئے. جنگل ہے, اکیلا پن ہے, تنہا ہے, نابینا ہے. والد صاحب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بیوی چھوڑ کے چلی گئی, اکیلے رہ گئے. کتنے سال اکیلے روٹیاں بنائی, دودھ دعا اس کے ساتھ کھا لی, لیکن باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ نے اور گھر والی بھی, رب نے بچے دیے. 7 سال تک میں نے سکول کا منہ نہیں دیکھا. ابو نے ایک ہی جملہ بولا ہوا تھا, جو کچھ ہی تیرا آئی. نبی نے دادا ابو ہیں, ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, وہ کبھی غصے میں ہیں. آپ کو پتا ہے نبی نے آدمی کو غصہ بھی. اب بچے ہیں, جو مرضی انہوں نے کیا, لیکن جب دعا دیتے تھے تو کمال دیتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ والے لوگ اس جنگلوں سے نکلے ہوں. وہ صحرا کے صحرائی, وہ تھر کے تھاری, وہ چولستان کے چولی, وہ روہی کے روہی لڑے آج بھی وہی ہیں. بکریاں چلا رہے ہیں, جانور چلا رہے ہیں. ہم بھی کھیتی باڑی کرتے تھے, سارا کچھ تھا. وہ دور جب بھلے ہوتے تھے, تھریشر نہیں, اس وقت کی وہاں جا کر کے آبادیاں. لیکن
رشتوں کو پالنے کی وجہ سے الحمدللہ رب نے والد صاحب کو تو جو دینا تھا دیا، ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے جو برکتیں ڈالی شاید کسی اور کی نہیں۔ رشتے نبھائیے، رشتے یاد رکھیے، رشتے دلوں پہ لکھیے، رشتوں کی قدر کیجیے، 10 دفعہ بھی وہ توڑے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہتر وہ ہے پاؤں نہیں۔ ممکن ہے ہم نماز میں پاؤں ملا لیں، دل نہیں ملے تو کی فائدہ؟ میرے دوست، جس کے پیچھے بھی لگ کے تو نے اپنے کسی رشتے کی قدر کوئی ہے، قیامت کے دن یوم یفر المرء کیوں کیا جائے گا؟ میگنٹ لوہا ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، رشتوں میں کشش ہے۔ اگر دنیا میں تو نے کشش ختم کی، والجزاء من جنس العمل، کل قیامت کے دن بھی اللہ رشتوں کے اندر جو ہے وہ دوریاں ڈال رہے ہیں۔ صرف متقین کے رشتوں میں محبت اور کشش ہوگی۔ یہ آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھا بھی سنا بھی۔ تو میرے بھائی آج کس وجہ سے خون سفید ہو گئے؟ یاروں کے ساتھ دعا سلام ہے، غیروں کے ساتھ خوشی میں غمی میں جا رہے ہیں، محبتیں نپٹا رہے ہیں، اور جن سے رب نے ملایا تھا، جو میرا تعارف تھے، جو میری پہچان تھے، انہیں میں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ یہ 202 رشتے کائنات کے اندر ہیں جن کے اوپر اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو بھاری کر دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، ابو سے لے کے دادا، دادے سے پردادا، پردادے سے جناب آدم تک جتنے بھی تیرے آباء و اجداد کی لڑی ملتی ہے، سب اس میں انبیاء بھی بھلے کیوں نہ ہو، اگر ان سب سے بڑھ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے نہیں دیا، تو اور میں مسلمان نہیں ہوں۔ اور اولاد میں وَوَلَدِهِ، والد کس کو کہتے ہیں؟ جننے والے کو، ولد بیٹے اور اولاد کو۔ جب لکھا ہو نا محمد اکرم ولد محمد اسلم، تو یہ ولد مانا ہوگا محمد اکرم بیٹا ہے محمد اسلم کا، ولد قیامت تک آنے والی تیری جتنی ذریت اور نسل ہے، اوپر تیری اصل، ادھر تیری نسل، بیوی تیری فصل، یہاں تیری عقل، اب بنے کی شکل تو کافر والی شکل بنا ہے یا مومن والی بنا ہے؟ تیری تصویر کیا ہے، تیرا تصور کیا ہے، تیرا امیج کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں آپ نے آج کے موضوع میں سنبھالنی ہیں۔ دوبارہ رشتے، کبھی گھر بیٹھ کے لسٹ بنانا، کیا زندگی میں میرے جتنے رشتے دار ہیں میں ان کو کبھی اکٹھا کر سکا ہوں صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ؟ یہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ بڑا کرنا۔ آپ نے کہا لڑے ہوئے ہو جی، لڑے ہوئے ہیں، دوریاں ہیں جی، بہت دوریاں ہیں، خوشی غمی دکھ درد ختم کر بیٹھے ہیں جی، ختم کر بیٹھے ہیں، میں نے بہن کے پاس نہیں جانا، میرا بہنوئی غلط، میں نے سالے کو نہیں آنے دینا، میرا سالہ غلط، میرا جو ہے وہ بوڑھا سسر جو ہے، جنہوں ابو جی کہیں سی جنہوں مقصد نکل گیا تو بڈھی مل گئی تو بچے مل گئے، ہوں جنہوں اینوں بڈھڑا کہنا ہے یا اینوں کھوتا کہنا ہے یا میرے گھر نہ بڑھے، تو یہ دس بھی اس بیٹی تے کی گزرتی ہونی ہے تے جڑے او دے نال جڑے کنے رشتے کنے آپاں 202 جو 10 کٹو 192 رشتیاں دے وچوں ادھے رشتے ادھر اس عورت دے آدھے میرے ہیں۔ کبھی وہ میرے ماں باپ کو غلط کہے تو میں چپ، کبھی میں کہوں تو وہ چپ، یہ وقتی چپ ہے، چھریاں دل پہ چلتی ہیں۔ تبھی ہماری زندگی میں قرآن پڑھ کے بھی سکون نہیں، جلسے کر کے بھی سکون نہیں، جہاد کر کے بھی سکون نہیں، لڑ کر کے بھی سکون نہیں، مال حاصل کر کے بھی سکون نہیں، کھیتی باڑی کر کے کاروبار کر کے دنیا جہان کی دولتیں کما کے سکون کیسے آئے؟ جب تک مرد اپنی بیوی کے ان تمام رشتوں کی قدر نہیں کرتا جتنے میں نے گنے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر کے ان تمام رشتوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، شادی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہے شادی کا مقصد؟
اللہ نے اپنی نشانیوں میں بتایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جانوں میں سے اس نے تمہارے جوڑے بنائے، جوڑے بنائے۔ کیوں؟ اگے کی ہے کوئی ہوندی ہے تو حافظہ کو علاوہ حافظ نہ بولے، میں کیسی حافظ نہ بولے، حافظ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے مسکن، سکنا، ساکن پڑھے آگے نا، ساکن، ساکن گدیاں، گدیاں سے رہن والا، مسکن ماجا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ سارا دن حرکتیں کر کر کے بھاگ دوڑ کے شام کو جہاں پہنچ کے رک کے لیٹ کے بیٹھ جائے نا، وہ سکون کی جگہ ہوتی۔ سکون ایسے نہیں ملتا، سکون تب ملتا ہے تو سات سمندر پار ہو، تجھے پتا ہو کہ تیرے گھر، تیرے رشتوں کا وقار تیرے بیوی کے دل میں ہے، تو گھر ہے یا نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان رشتوں کی ناقدری کرے اور تجھے پتا ہو کہ یہ پیچھے جتنے میں اپنے سارے رشتہ دار چھوڑ کے آئے، کوئی بھی میری بیگم نو اپنی دھی بہن تو علاوہ کچھ اور نہیں سمجھے گا۔ اگر یہ تربیت ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو مانا ہے۔ اگر نہیں ہے، باپ سے بھی ڈر، بھائیوں سے بھی ڈر، کزنوں سے بھی ڈر، رشتہ داروں سے بھی ڈر، وڈیروں سے بھی ڈر۔ یہ سارے طلاق دواؤں کے چکر چنے تو پھر میرے بھائی یہ بڑے رشتہ دار بھی بے وزن ہیں، وہ بچے بھی بے وزن ہیں، وہ عورت بھی بے وزن ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے کسی وجہ سے ہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے دن ہے یا رات ہے، فیصل آباد سے چلا ڈس کے پہنچ گیا پروگرام سیالکوٹ ہے، گھر سے فون آیا کہ امی یا ابو کا مسئلہ یہ ہے، تو میں نے گاڑی اگلے یو ٹرن سے موڑ لی ہوتی تھی، حالانکہ بچے مجھے آسانی سے آواز نہیں دیتے تھے۔ بیوی نے کہا ہوا تھا ابو امی کے بارے میں فکر نہیں کرنا، ہم ہیں، بچے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم چلتے تھے، کانفرنسز کر لیتے تھے، دن کو کالج کی ڈیوٹی، پھر سفر، راتوں کے پروگرام، جدا جنہ مرضی ترلا کر لیے میری مجبوریاں نے کرنا جی تو انہوں رکھنا ہے تے تسی جتنے لگیر بیری ہوندی ہے نا، پاہے رانے ہو، پٹی ہو، جٹ ہو، خان ہو، راٹ ہو، رائی ہو، جڑے مرضی برادری، ایک بھائی مولوی کو رکھنا ہے ٹھیک ہے، سب سے اینڈ پہ پھر دھندے بھی، پھر سفر بھی، لوگ زور تک سو جائیں، بچوں کو چھوڑ کے والدین کو دیکھنا، اور پھر جو ہے کالج میں ڈیوٹی اور کھڑے ہو گئے، پھر اگلے دن کا یہی کچھ۔ حضرات اس پورے سسٹم کے پیچھے اللہ کی توفیق کے بعد اگر کوئی چیز کھڑی تھی تو بیوی کی وہ آشیرواد اور محبت اور پیار اور یقین تھا کہ اے ماں پیو تواڈے نہیں ہے، میرے نے، میں تو اپنے پیچھے چھڑا، میں نے پیچھے چھڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے ابو امی شاید میرے پہ اتنے راضی نہ ہوں جتنے اپنی بہو پہ راضی تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، رب کا دین ہوتا ہے۔ اگر میری بہنیں اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے شوہروں کو یقین کروا دیں، میرے ابو مجھے نہیں سنبھال سکے، میری اماں مجھے نہیں سنبھال سکی، میرے بھائی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی کر کے انہوں نے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ اب جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ میرے ماں باپ ہیں، جو تمہارے چچے ہیں وہ میرے چچے ہیں، جو تمہارے ماموں ہیں وہ میرے ماموں ہیں، جو تمہاری عزت ہے وہ میری عزت ہے، جو تمہاری پگڑی ہے وہ میری پگڑی ہے۔ تو پھر یہ بھی ایڈا نڈیگا تے گیا جے یہ نہ کہے کہ جیڑا تیرا پیو ہے پھر وہ میرا پیو ہے، جیڑیاں تیریاں بہناں نے میریاں بہناں نے، تے جیڑا تیرے رشتہ دار نے میرے رشتہ دار نے۔ جب یہ ملیں گے نا اتنے 96 کی کیا ہے ایک یوکا کم سے آوے ہم کتے بھی تو ساڑھے تے ماحول ہی الٹا ہے۔ دو سکے بھرا مسیتے ہون، پہلے تو ایک مسیت چ پڑھتے نہیں، انہوں کی کوشش ہوتی ہے جی ادھر پڑھتا ہے تو مولوی میں نہیں ہونا، جی اے ریاض بڑھیا تو میں نہیں بڑھنا، جی اے نو تسی دعوت سدیا تو میں کوئی نہیں گیا۔
جڑا سب تو منہ اوکھا بنا کے بیٹھا ہوئے نا یہ رشتے چ کچھ لگتا ہونا ویاہ دے دن جڑا سب تو زیادہ اوکھا ہون ڈیا ہوئے بڑا جوائی ہوئے وہ بیٹھا نہیں تھا سر جی جو کام اللہ نے آپ کے رکھے ہیں نا وہ ہیں صلہ رحمی کے ملانے کے برتن ٹوٹے ہوئے ہوں تو جوڑے جاتے ہیں پنکچر لگا ہوا ہو تو پنچر لگایا جاتا ہے ٹیوب مزید نہیں کاٹ دی جاتی دیوار میں دراڑ آ جائے تو مسالہ بھرا جاتا ہے مستری کو بلا کے جوڑا جاتا ہے اس کو مزید دھکے نہیں دیے جاتے دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا جب میں نے اپنے تعلق کی دیواریں گرائی ہیں پھر وچ بھاویں مرزائی آوے بھاویں سائی آوے بھاویں چوڑا ہوے بھاویں غیر آوے بھاویں جیڑا مرضی آوے پھر غیراں نے تے آ کے کہنا ہی اچھا بڑا یار اج تیرے بھرا دا منہ بڑیا سی او کہندا ہے یہ تے اے دا منہ پن جیڑا تینوں ادا دی گل کرنا ہے بے شک اینو کہے تیرے دوست اور تیرے بھائی اور تیرے رشتے کی عدم موجودگی میں کوئی بات کرے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یہ منہ سے بولے یا اشارے سے کہے یہ تیرا خیر خواہ یہ بربادیوں کی وادی ہے یہ ویل ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے اور وہ جگہ ہے جہاں تیرے وجود اور جسم کے ایک ایک ریشے کو کینسر کروا کے پیپ بنوا کے جب اس پانی کو نچوڑا جائے گا نا قطرہ جہاں جہاں سے گزرے جہنم پناہ مانگے اور جب پیاس لگے اس کے منہ میں وہ پانی دیا جائے ایتھے کوڑا پانی نہیں پی ہوندا اپنے کھوڑے نوں نہیں چٹ ہوندا اے نتیجہ جے بہن بھراواں تو ایک دوجے دیاں گلاں انہوں دس دیں میں دی منجی ٹھوکی میں پیڑی ٹھوکی ہے میں کتی نوائی ہے میں بہت کیتی ہودا میں آ کرتا ہے جے بندہ ہوئے گا کہ آئی تو بات میرے یہاں منہ نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا کس وجہ سے اتنی اکڑ ہے اور پانی کے نطفے اللہ کہتے ہیں سورہ قیامہ پڑھ ذرا علم یکو نطفہ یہ جڑا اکیٹی اکڑ رکھی پھرتا ہے کل نطفہ نہیں سی کیا ہے نطفہ اللہ نے یہاں حد کر دی ہے بچے بیٹھے ہیں بیٹیاں مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی قرآن تو پڑھتی ہوں گی من منی یمنا اور منی دیا قطریا وہ کافی آکڑا دے گی اور لوگ کی نفرت کرنا بوک تو تینوں سامنے آنا ہوگا کہ لیٹرین چ ڈلیا ہوں کہ نالی چ گیا ہوں گٹر چ پیا ہوں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ایتھوں میں تیرے دو رشتے بنا کے کٹ کے کرتے کہ تینوں جمدے نوں جڑے پانی تو حکارت تے بو ہوندی ہے اس سے تینوں ادا دا بنایا کہ سارے چومی جاندے نے تے سونگدے نے تے کہندے نے خوشبو سبحان اللہ اس چیز کی قدر کریں جے یہ سبق پڑھ گئے نا تے میرا بھی لمحہ سفر تے تنداں کور جی یہ نہیں پڑھیا تو میں ساری رات بھی قرآن پڑھا تو بھائی احمد حسن نو پوری رات ترنم چ لگا دئیے تے حسن تے جمال تے ٹھاٹھاں بن دیں چھلاں پا دیں لیکن اللہ دی قسم کوئی فائدہ نہیں جے اندر دل دے وچ میں تے ویکھیا ہے اگر پنچر نہیں نا صحیح کردا تے کوئی نے مال مارتا ہے سائیکلاں دے پنچر یاد نے جدوں پمپاں نال تے ایڈی کو رکھی ہوندی سی پہلے نو چھل اصل سے تانوں بھی کوئی چھلن والا آیا ہواں جڑیاں تہاڈیاں بہت زیادہ بھریاں تے پنچر ہوئیاں تے نکل گئیاں نے نا کسی نے اپنا کوئی صحیح پمپ لایا نہیں تے مڑ کے چھلیا نہیں جے چھلیا تے پھر کسی نے سولوشن نہیں لایا تے جے سولوشن لائیے تے 2 نمبر لائیے لگی ہوتی 1 نمبر طریقہ میں دس جیسے کی باتیں کیوں کرتا ہوں ہم کو بہت بڑے سمجھدار بھلی لوگ نہیں ہیں دیہاتا ماحول چھوٹ کے آئے تھے میں نے دیکھا کہ پیچھے نا قتل و غارت بڑھ گئی گھر دے وچ 19 قبراں نے جوڑ جوڑ کٹے جتھے جوڑے اوتھے ٹوکا ماریا پہاڑیاں نوں ٹوکیاں نال مار کے 19 قبراں کٹیاں اپنے گھر چ یار جے تے اپا بدلے لین ٹر پے تے کم کر کے آنا ہے کی کریے میری ماں دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف لکھنا بھی نہیں جانتی تھی پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی سوائے قرآن کے ساتھ بیٹھا میں کہ امی اگر تسی میرا ساتھ دو تو میرا مدینہ کردا جے نہیں تے میرا مدینہ پڑھیا ٹر جانا کہنے کے پتر کی کہنا چاہتے میں کہا جی رقبے تے جداداں تے جگیراں کی کرنی ہے اب تو نکلی ہے
وہ 100 قتل کر کے بھی صوفی کے پاس 99 قتل کر کے گیا تھا. وہ پنچر لاؤنا ہوتا کوئی نہیں سی, شکل بڑھائی سی, سماج سمون رکھیا سی, دیکھن صوفی مولوی لگے, عالم لگے, یہ بیچارہ ٹر گیا. میں سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کسی صوفی کے متے نہ, یہ میری دعا ہے. کیوں 99 یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں نا بچے یہ جانتے ہیں اکثر 100 جڑا سکور کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے, 99 تے لوکی آؤٹ ہو جاتے. یہ بھی اوپر ہونے لگا سی, دل سے ڈر پیدا ہو گیا یار میں ماریں گے اللہ کے سامنے کھلونا کی کرو. گیا کہ مولوی لگا, انہوں نے پوچھا مولوی جی یار کوئی اللہ بندے مارن والے توبہ دینوں بھی انہیں توبہ دیتی مارن والے میں کیڑی نہیں کدی ماری تو میں بھی جنت چ تھی جنت چ اللہ کا انصاف کر ہے انہیں نہیں لبنی. کہ اچھا رکھی تو ہوں چ کہ سنچری تو پوری کرا, سکور تو 100 پورے کیتے لیکن ڈر ختم نہیں ہوا. تھوڑا میرا رہ گیا ڈر. یہ دوڑا حتیٰ کہ اللہ نے عالم سے ملوایا, وہی مسئلہ رکھا. عالم کہنے لگا تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون ہوتا ہوں حائل ہونے والا. زندگی میں تو رب شرک کی معافی دے دیتا ہے, یہ تو پھر کہ تمہیں وہ جانے تو جان. لیکن ایک کام کر علاقہ چھڑ دے, جڑے یار تینوں پٹیاں پڑھاؤندے نے وہ یار چھڑ دے. انہیں علاقہ چھڑیا موت آئی اگے تسی واقعہ علماء کو سنیا جو ہوا اللہ نے انہیں جنتی بنا. میں کہ اپنی علاقہ چھڑی, حالانکہ میرے علاقے میں کام کی بڑی ضرورت ہے. کہتی ٹھیک ہے پتر, دل تو نہیں کرتا, جتنے جاؤں گے اتنے کرایہ تے سی نویں تے اجنبی, اتنے علاقے دے جاؤ. میں نے کہا کوئی بات نہیں. خیر فیصلہ آباد لے کے آیا, بھائی بہنوں سے بات کری, سارے نے کیا خیر ٹپا دا نہیں دے دن دوبارہ سوچ رکھی, یہ اپنا علم اپنے کول رکھ, سانو نہیں چاہیے. خیر مجھے پتا تھا اگر امی آ گئی تو باقی بھی اللہ آسانی کر دے. اوکھے سوکھے جی میں پٹیا لے آیا, جامع سلفیہ کے قریب لا کر کے رکھا, 1 سال رکھیا کٹھا, تے لڑائیاں جٹالیاں پھر روز. جس ٹارگٹ پہ تھا میں ایک دفعہ آئیں دیکھیں جدو کام چکیا گیا نا, تھوڑا جہا اپنے آپ کو سائڈ سے کیتا کہ محسوس ہو, کرتے بھی ہیں کہ نہیں, بڑا محسوس ہوتا ہے, تیرا محسوس نہ کرنا. ساڑھے باروں تیرے سارے مر جان, جتنے مرضی ملے سانو کی رشتے داری ایسی ہے. خیر محسوس کروایا. الحمدللہ شادیاں ہوئی. امی ابو کو ایک بات کہی کہ جوائنٹ فیملی کو جوڑ جوڑ کے کی کرنا ہے, بہتے مسئلے تو ہی ہوں وہ جی کٹھے رہن ایدا رہن. جی میں بھاجی کہن ڈیا سی کہ ماں تو بعد کنے کٹھا کرنا ہوتا, جیڑی ماں نو بن کے سس نو وکھرا ہونا چاہ رہی ہوتی ہے, جنوں آپ بن کے پھر کہتی نہیں تو میری اکھاں کے سامنے رہو. یہ اللہ نے اصول رکھا ہے کہ جب پھل پک جائے تو اسے درخت سے الگ ہونا چاہیے, الگ کر دیا جاتا ہے. طریقے سے توڑ کے پیٹی میں پیک کر لو تو ٹھیک, لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی شادی ہوتی ہے نا, جتنے بھی بچے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے 10-15 دن مہینہ خدمت کرنی ہے, پھر انہوں نے الگ الگ کری, جو اپنے چولہے اپنا سیٹ اپ اپنا کام, کھاؤ پیو خوش رہو, جو لو جو منگاؤ جو کرو, جتنا کوئی چنگا بڑا دل کرے ماں پیو ساتھ کے کھوا دو. الحمدللہ ایک آواز پہ خوشی غمی پہ اکٹھے. یہ میرے رب کا احسان ہے, یہ میرے مولا کا کرم ہے. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دن اور راتیں جو جاگی ہیں وہ 4 دن اور 5 راتیں تھیں. بہنوئی بہاولپور فوت ہوا, اس سے پہلے بھی 3 راتوں سے جاگ رہا تھا, وہ رات بھی جاگنی پڑی. جنازے کے بعد پھر مفتی صاحب کے ہاں آ کر کے ادھر جمعہ تھا, وہ پوری رات ڈرائیو کرنی پڑی, پھر کر کے واپس کی رات میں جو ہے وہ ڈرائیو کر کے وہاں پہنچ کے صرف رشتوں کو پالنے کے لیے, وغیرہ کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ چیزیں سہنی پڑتی ہیں, جتنا سہن شروع کر دو گے تہاڈا رب تہاڈے تے ایسے ایسے کرم کرے گا جڑا تسی سوچ نہیں سکتے. لیکن یہ تسی کہو کہ نہیں یار میرے منن نال نہ میری پھر وہ گل نہیں رہنی, ہوا نکل جانی ہے. اج ہوا کڈ لے تے کل رب نے کڈی تو بڑی اوکھی. فرمایا وہ خیرهم الذی یبدأ بالسلام, تہاڈے تو چنگا ہو جڑا پہل کرے. میاں بیوی لڑے ہو تب بھی, بھائی بھائی لڑے ہوئے ہو تب بھی, بہنوں سے دور ہو پھر بھی, کسی بھی رشتے سے جو رحم کے رشتے سے, یہ میں دسا ہے رحم کے رشتے کیوں نے, یہ وہ اصل داتی تے نانی دا رحم جے جدے چوگے سارے جنے. اے جڑی میری بیگم ہے, اے میرے سہرے ورگا کائنات کوئی دوسرا بندہ نہیں جڑا اپنی بیٹی دا رحم مینوں دے کہ لے تو اپنی نسل پال.
ایڈا کا بھرا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں جو ایک کرے جن کو عزت دینی تھی وہی میری نظروں میں ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ پھر انہوں نے جوائی کا نام رکھ لیا کتا، تواڈے ول پتہ نہیں کی کہندے، ساڈے ول تے جڑا انہاں دا جوائی نوں کتا ہی ہے، تواڈے کی کہندے جنوں پہلے جدوں مطلب سی نا بھاجی بھاجی بڑے بھاجی چھوٹے بھاجی، تے جدن شادی ہوے نا سارا میرا کہندا روئی مجھ کے ہن اینوں روئی تے میں ککڑ کھاواں۔ یہ مطلبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، قیل لکل ہمزہ تل لمزہ، آگے کیا ہے؟ اللہ دی جمع مالا وعددا۔ یہ رن مرید نہیں ہوتا ہے، پیسے کا مرید ہوتا ہے، یہ زر مرید ہوتا ہے، یہ زن مرید نہیں۔ اگر ہوتا تو تیرے محبوب نے کہا تھا اگر مال میں عمر میں برکت دیکھنا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے رشتے ملایا کرو۔ ہوں میں رشتے دار سدنا دیگ چڑھانی ہے تو مینوں تو دیگ پی جانی ہے 40,000 اینے جانے میں سدا 200 دو، ایک پلیٹ بھی کھان بریانی دی، ایک پلیٹ ملتی ہوئے 300 کی، کام کتنے پہنچ گیا ہے؟ کی بنوں تو لا کے دیکھ جے رب اگلے دن نہ موڑے تو مینوں لا کے شروع تو کر، آغاز تو کر، ابتدا تو کر۔ یہ ہے تیرا کھلایا ہوا جو تیرے آگے کام آنا ہے۔ جو آج تو نے کسی کا حق رکھا نا، یہ جنہاں نو دے کے جانا ہی کھانا انہاں نے میں لڑنا، انہاں نے میں حساب تو دینا ہے، چھترو چھتری وہ آپس چھوڑ کے، لہذا اس مال دولت زر زن زمین پیریاں انہاں پیچھے نہ مرو۔ آخری گل تو یا سلام، میں اج کوئی ادا کی تقریر نہیں کی جڑی تسی امید رکھ کے بیٹھے سے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو فائدہ انشاءاللہ دے گی انشاءاللہ۔ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں، امید رکھیں، پوری امید نہیں رکھیں۔ میں نے پتھروں کو بھی ان میں سے پانی نکلتے دیکھا، میں نے پہاڑوں کو بلندیوں سے ٹوٹ کے گرتے دیکھا، میں نے بڑے بڑے جابر اور زبردست قسم کے لوگ جن کی اکڑ، یہ مثال بھی میں کر دی دیں۔ میرے ایک رشتے چنانی امانے تھے، اللہ نے انہوں نے چتراہٹے دیتی سی کہ 50 مربع زمین پھر گھوڑی تے چڑھ کے انہوں نے پھیرا لگانا سی، تے اینی طاقت تے اینی قوت تے اینی ہیبت کے باج مار دے سی نا، عورت تے مرداں دے بھی اوتھے ایک دفعہ پیر رکھتے سی۔ اور ساڑھے جتنے موجودہ کر رہے تھے میرے کزن نے، انہوں نے نال ڈیرے دے بھی ایک ادھا نہیں ختم ہے، اللہ نے جب دی ہو۔ جب طاقت ہوتی ہے تو آپ بڑے جبر خان ہیں، لیکن رب تب تک موت نہیں دیتا جب تک اکڑ تکبر اور غرور ضد اور انا والے کی اللہ انا توڑے نہ۔ یہ بیمار ہوتی ہے، نہ اس نے کبھی بہوں کو گنا، نہ بیٹوں کو گنا، نہ پوتوں کو گنا، نہ پوتیوں کو گنا، نہ نواسوں کو گنا، نہ نواسیوں کو۔ اپنی زمین ٹور ٹپا چودراہٹ، جانور گھوڑے مال نوکر، جدو پئی نہ بمار پھر اولاد بھی لیڑے نہیں لگی۔ جدن فوت ہوئی تھے اسی گئے، نواؤن دی ذمہ داری میری بیگم دی سی، تے کہنے لگے کہ امی نو چکنا ہے، نانی اما نے، تے کمرے چ جدوں بڑے تھے اتنی سمیل کہ نک منہ پلیٹ کے بھی برداشت نہیں سی ہوندے۔ سر جی کیڑی منجے تے پئی ہے؟ پٹھے دے بان والے منجے تے ننگے تھلے کسی نے کوئی چادر بچھا کے نہیں دیڑی، تے پتہ نہیں انہیں پاسا کدی پرتیا سی کہ نہیں سی پرتیا، یا برتن جوگی ہے سی یا نہیں۔ جدوں چکیا نا تاں تے جڑی کمر دی پچھلی چمڑی سی ایویں اتری جی میں مچھلی نو گرل کرو نا تے او نال چمڑ جاندی ہے، او چار پائی تے چمڑ گئی۔ تے کیڑے میں تانوں دس نہیں سکدا کہ سفید کیڑے کنے کیڑے کلوਆਂ دے حساب تے جڑے سی تھلے ڈگنے۔ یہ دنیا کے اندر اس نشے کا وہ طاقت، وہ انا، وہ تکبر، وہ قوت۔ آخر ان ہاتھوں میں آنا پڑا، پھر جب آج تو نے میرا خیال نہیں رکھا کل تیرا کون رکھے گا؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جب تیری تمنا کون کرے؟
اسی علاقے میں جانا ہوا، پھر اس بیٹے کا میں نے جنازہ دیکھا، نماؤن لگیا نا، کوئی رشتہ دار نہیں بچا ہے، تو میں نے شکل تو لب و لہجے تو پتہ لگ گیا بھی یہ بندہ مسلمان نہیں، میں چہرے والی سی دیکھا، میں ہوں دیکھا نام ہے اسپیشلی کسی وجہ تو پوچھے ٹھیک ہے، مگر یہ تھوڑے کتنے سال ہو گئے نا بولن پنجابی ڈے سے میں سمجھ گیا سی بندہ سرکی ہے، دسیا نا تو دسیا دیتے کہ نہیں، جی نہیں سی دسیا تو معذرت ہے نہیں پتا، خیر میں نے نہلانے والے کو پوچھا آگے ہو کے بھائی تسی کون ہو؟ اگر میں تمہارا مقامی بھرا ہوں، میں کہ بھرا تو نہیں کون ہے، دسا کون ہے جڑا تم مانڈیا اسی اپنے تو سارے پیچھے پھرنے ہیں، تم کون ہے؟ اگر میں مڑے چاہتی نا، مڑے چاہ سمجھ لیتے ہندو، ہمارے علاقے میں جنوبی پنجاب میں یہ مڑیچے جو ہیں وہ ہندو ہیں، یہ ہمارے مزیرے ہوتے ہیں کاروبار، ان کے اندر نوکری کی حیثیت سے میں نے کہا آپ کیوں نہلا رہے ہیں؟ اکے صحیح میں یہ جو چھوٹے موٹے کام ہے، بڑے چودھری لوگ ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام جڑے نا وہ اسا کرے نے، اچھا جی اسا تسا کرے نے جی اسا کرے نے، سر جی پھر ادھر نہاؤن والا کوئی اپنا نہیں جی ہونا، جدوں غیراں نال زندگی گزاری جی تے پھر غیراں نہیں نہاؤنا۔ ایک اور رانا صاحب، تسی پٹی رانے ہو کہ دوجے پٹی انصاری پٹی، بڑے تگڑے پٹی ترانے، پیو نوں نہاؤن دی آئی 4 بچے پروفیسر، وہ میں ایک نوں کہا جڑا میرے نال سی، میں کہ پیو نوں نہاؤندے نہیں جے، وہ بھئی ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تھوڑی نہ ہیں، مولوی کا کام ہے۔ سگی ماں جیسے اپنے بچے کو نہلاتی ہے نا، رگڑتی بھی ہے تو ہڈیاں نہیں موچڑتی، میل بھی اتارتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، سردی بھی نہیں ہونے دیتی۔ جس درد اور تڑپ سے تو نہلائے گا اپنے باپ کو، کسی رشتہ دار کو، جس درد سے تو اس کو کفن دے گا، جس تڑپ سے تو خود جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ ادو ہی تڑپ ہونی جدو رشتیاں دے نال زندگی چ مبدا ہونا۔ کل میں ایک دادا جی کے نال ایک پوتے نو ویکھیا، یقین کرو میرا پروگرام سی، اس بچے نو وہ بار بار کہے کہ کرسی تے بیٹھ جا، کہے ابا میں کرسی تے نہیں بیٹھنا، میں ایتھے بیٹھنا۔ وہ جدو ایتھے بایا ہوئے نا تے پھر ایتھوں آوازاں نکلدیاں، تے جدو پرے کیتا ہوئے تے تو کاریا ہوئے تے کیا ہوئے، کسے کتورے دے بچے نے اپنے پتر دے بچے نو بیٹھ لیا کتورے دے، تے کسے کتی دے بچے نے اپنی دھی دے بچے نو نانا کہہ دیا ہوندا ہے۔ یہ ہمارے گھروں نے سنائی سی معاشرے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کا، وہ جی اس طرح بڑا منیا، انہوں نے جڑا کیا وہ کیتا ہی نہیں۔ جب تم نے دنیا میں یہ رشتہ نہیں نبھایا تو پیغمبر کا رشتہ کہاں نبھایا، رب کا رشتہ کہاں نبھایا؟ توحید اللہ اللہ کرتے ہوئے، تسبیح چلاتے ہوئے، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، کی فائدہ سجدے کرن دا، نمازاں پڑھن دا، سارا کچھ کرن دا، جے دل نہ رمی ہوئے، جلسے کرن دا کی فائدہ؟ مولوی اس لیے سدے جاندے ہیں تے سر جی جہاں گلاں کیتیاں نے جے لگیاں ہون بریاں تو میں سویرے دیکھ چڑھا، لگیاں ہون چنگیاں تے تسی چاڑ لیا سد لیا جی، تے جہاں نہ آوے ٹر جایا جے، راتی 1-2 بجے جا کے کریا جے فون، اگلے کہن پتہ نہیں کوئی فوتگی ہو گئی، انہاں دے فون نہیں سی آਉਂدا، تے کئی باجی آپی میں بڑا ہو کے بھی چھوٹا، ہاتھ جوڑن دیا فون دے کے، جے ویکھنا ہی لائیو کال تے آ جا، میں ہار گیا، میں منیا بھاویں میری تہاڈی غلطی ہے یا میری ہے، میں اپنی غلطی ماننا، میں اپنے آپ کو غلط کہنا، جان دئیے کہ قبراں چ پے کے مٹی ہو جانا ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کدی بلے بلے، اج مٹی دے اوتے بندے کل مٹی دے تھلے، وہ موڈا دین والا اپنا ہوے تے قبر چ اتارن والا پیار نال اپنا ہوے تے چساں آ جاندیاں نے، او ایداں دی کوئی زندگی گزارو تے اللہ نال وعدہ کرو میرے کہن نال کچھ نہیں جے ہونا، میں تے صرف پانی دا ایک قطرہ سٹیا تے کہیں نے کہ مردی بی بی بھی اٹھ پیندی ہے جے اودے منہ چ کوئی چڑی دے منہ چ بھی کوئی گھٹ پانی دا یا قطرہ پانی دا پا دے، یہ رشتے مر رہے ہیں، اپنی موت، ان کو تھوڑا پانی دو، ان کو تھوڑا کتاب و سنت سے جوڑو، اپنی انا مارو نہیں، شیطان تو وڈی دی انا ساڈی کو نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی گل جے وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندوں نے تیری دھرتی کے اوپر بیٹھ کر کے اکٹھے ہو کر کے اللہ تیرے دین کو سننے کے لیے علماء کو دعوت دی ہے، علماء آئے، اللہ علماء کا سنانا قبول فرما، ان کا سننا قبول فرما، اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ جو کمی بیشی ہے وہ دور فرما، اللہ دلوں کے اندر جو قدورت نفرتیں ہیں اللہ ان کو ختم فرما، اللہ محبتوں اور بھائی چارے کی فضا عطا فرما، اللہ دنیا کے اندر جو کمی بیشی ہیں اللہ انہی کے اندر یہیں پہ مر لے، آگے چل کے حساب و کتاب مشکل ہے، اللہ ہمیں بے حساب بخش، اللہ جتنے بھی دکھ ہیں وہ دور فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ جہاں بیٹے نہیں ہیں اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ دے دے، الہ العالمین جہاں بیٹیاں نہیں اور بیٹیوں کی بارش دے دے، اللہ جہاں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ وہاں اچھے جوڑ دے، میرے مالک تیری رحمت اور کرم کے سوالی ہیں، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اپنی جناب سے دے، اللہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہ ہو، میرے مالک جتنی کمی بیشی ہیں وہ دور فرما، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کے جو ہے وہ چپے چپے کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ دینی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ بھی دور فرما، اللہ ہمارے حق میں ہمارے دین کو اللہ بہتر بنا، اللہ زندگی ایمان والی موت اسلام والی دینا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ قبر نشر حشر میں آسانیاں فرمانا، اللہ آج کے پروگرام سجانے والے احباب کے گھر بار میں مال عزت میں اللہ برکتیں عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔